بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کے کچھ نکات، کچھ موضوعات جس کو شیخ ارشد بشیر عمری مدنی حفظ اللہ نے پیش کیا ہے، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے سورہ اعراف کے متعلق بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جو اب تک آپ نے ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی ہے۔ من جملہ ان تمام 206 آیات کا نکات کی شکل میں شیخ نے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ تمام انبیاء اسلام کا مشن یہی تھا کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے، اور بس یہی ان کی ذمہ داری تھی، نہ کہ اسلام قبول کروانے کی۔ تو پھر اگر لوگ اسلام قبول نہ کرے تو مایوسی کس بات کی؟ یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں بالتفصیل انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں حق و باطل کے درمیان ہونے والے دائمی نزاع کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ باطل دنیا میں کیسے فساد برپا کرتا ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ ہر نبی کا قصہ دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے: نمبر 1 خیر اور شر کے درمیان نزاع، نمبر 2 ابلیس کی چال بازیاں جو بنی آدم کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے 4 بار یہ ندا دی، یا بنی آدم، تاکہ انسانوں کو اس دشمن سے چوکن نہ کرے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی مخالفت کا وسوسہ کیا۔ آیات کے ساتھ بعض موضوعات کو پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔ 4 سے 9 آیت نمبر دنیا اور آخرت میں نافرمان اور جھٹنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 to 25 زمین میں خلافت کا قصہ اور ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کا تذکرہ ہے۔ 26 سے 27 آیت میں بنی آدم سے خطاب ہے کہ وہ اللہ کے انعامات، اس کے فضل کو یاد کرے، ساتھ ہی ساتھ شیطان کے وسوسے سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 33 عقیدے میں کفار کی گمراہیوں کا بیان اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کا بیان۔ 34 آیت میں ہر شخص کی انتہا موت ہے۔ 35 میں رسولوں کی مہم اور ان پر ایمان لانے والوں کی جزا کا بیان۔ 36 سے 41 آیات کافروں کا رسولوں کے ساتھ معاملہ اور قیامت کے دن اس کا انجام۔ 42 سے 43 قیامت کے دن مومنوں کے ثواب کا بیان۔ 44 سے 51 آیات جنت والے، جہنم والے اور اعراف والوں کا مکالمہ۔ 52 سے 53 نزول قرآن کے ذریعے کافروں پر اتمام حجت کا بیان، قیامت کے دن کافروں کا اعتراف۔ 54 سے 56 اللہ کی قدرت اور اس کی وسعت رحمت کے دلائل۔ 57 سے 58 مومن اور کافر کے لیے بعث بعد الموت کے دلائل۔ 59 سے 93 حضرت نوح، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے قصوں کا بیان۔ 94 سے 95 امتوں کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ کی سنت کہ اللہ ان کو آزماتا ہے۔ 95 سے 102 کفار کی طبیعت کا بیان اور ان کو تنبیہ۔ 103 سے 145 فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور آل فرعون کا انجام۔ 146 سے 147 تکبر کرنے والے اور جھٹلانے والوں کی سزا کا ذکر۔ اسی طرح 148 سے 154 موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سامری کا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا بیان۔ 155 سے 158 تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم کے لیے ہے، تمام قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح
159 سے 160۔ بعض بنی اسرائیل حق کی اتباع کرتے ہیں اور ان پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ۔ 161 سے 171 بنی اسرائیل کے واقعات، خصوصاً یوم سبت کا ذکر یعنی سنیچر کا ذکر۔ 172 سے 174 بنی آدم سے لے کر عہد کا تذکرہ اور ان کی فطرت کا بیان۔ 175 سے 180 اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے کا بیان۔ 181 ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ۔ 182 سے 186 جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں تفکر تدبر نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ 187 قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ 188 رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی غیب کا علم جانتے ہیں۔ 189 سے 198 مشرکین کی طبیعت اور ان کے افطرا پردازیوں کا بیان اور ان کی تردید۔ 199 سے 203 اخلاق فاضلہ کی تعلیمات۔ 204 سے 205 جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا تذکرہ۔ 206 مومن کی حقیقت۔ ان آیات کا مختصر انہوں نے نکات پیش کیا ہے۔ بعض اسباق اس طرح ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں انسانیت کی 3 صنفوں کا ذکر ہے۔ مومن، 1 مومن اطاعت گزار، دوسرا نافرمان، تیسرا غافل۔ نمبر 2، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جادوگروں کے قصے کا ذکر ہے۔ جادوگر کس طرح سے حق آشنا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور فرعون کی دھمکیوں سے ذرا نہیں گھبراتے۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں کہا گیا غافل نہ ہونا اور ذکر میں لگے رہنا۔ نمبر 4، اس صورت میں بنی اسرائیل کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 نافرمان، نمبر 2 مومن جو برائیوں سے روکتے تھے، نمبر 3 تماشائی۔ یہ 3 گروہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تماشائی کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِيذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ان کے جواب میں مومن یہ کہتے ہیں قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ نمبر 5، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس کتاب کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جاہلی رسوم کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے کو ایک صحیح منہج پر لاتا ہے۔ نمبر 6، قرآن کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ نمبر 1 انذار یعنی لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کھلے طور پر ڈرانا۔ نمبر 2 نصیحت، اہل ایمان کو نصیحت کرنا۔ نمبر 7، یہ قرآن جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی ذمہ داری دیتا ہے اسی طرح اہل ایمان کو اس پر عمل کرنے، اس کی اتباع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 8، جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی ہدایت قبول کرے یہ صریح کفر ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی کتاب کو کافی نہ سمجھ کر کسی دوسری کتاب کی اتباع کرے یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا اور عذاب کا مزہ چکایا اس وقت جب کہ وہ آرام کر رہے تھے یا غفلت میں تھے، اور یہ غافل جب عذاب کو دیکھ لیتے فوراً اپنے کفر کا اعتراف کرنے لگتے، لیکن ایسا کرنا ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیتا۔ نمبر 10، جھٹلانے والوں کو جو عذاب آتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں اور بھی بہت شدید اور سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 11، قیامت کے روز جب تمام اقوام اور رسول جمع ہوں گے اس وقت کفار و مشرکین کو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نمبر 12، قیامت کے دن بندوں کے اعمال میزان حق میں تولے جائیں گے جس میں باریک سے باریک چیز کو بھی وزن کیا جائے گا۔ نمبر 13، قیامت کے روز لوگ 2 گروہ میں ہوں گے، ایک وہ جن کے ترازو ایمان اور عمل صالح سے بھاری ہوں گے اور دوسرے وہ جن کے میزان کفر و گمراہی کی وجہ سے ہلکے ہوں گے۔ نمبر 14، شیطان نے دوبارہ اٹھانے جانے والے دن تک مہلت مانگی۔ نمبر 15، زمین انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ اور زندگی گزارنے کا ذریعہ بنی، جس میں وہ پیدا ہوں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اسی میں مریں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس میں واضح اشارہ ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 16، شیطان کی دشمنی انسان کی پیدائش سے چلی آ رہی ہے،
وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے اور انہیں کفر و ضلالت سے دوچار کرتا ہے۔ وہ کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے آگاہ رہیں۔ نمبر 17، لباس ایک بڑی نعمت ہے جس میں بہت سے فوائد ہیں، جیسے شرمگاہ کی پردہ پوشی، سردی و گرمی سے بچاؤ، زیب و زینت وغیرہ، جبکہ شیطان اس کے ایوان شرمگاہوں کو کھولنے اور برہنہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ فحش کا ارتکاب ہو۔ نمبر 18، لباس انسان کے ظاہر کو چھپاتا ہے لیکن باطن کو بھی لباس کی ضرورت ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کی اطاعت پر حریص ہو اور اس کی مخالفت سے دور بھاگے۔ نمبر 19، شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ان کے لیے شرک، بت پرستی، فواحش و منکرات مزین کر دیے، جیسے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، ناحق قتل کرنا اور برہنہ طواف کرنا وغیرہ، لہذا استعاذہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 20، مشرکین جب بھی کوئی برائی کرتے تو دو توجیہ کرتے، ایک یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، دوسرا یہ کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ دونوں عذر باطل و قبیح ہیں، اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا۔ نمبر 21، اللہ صرف عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور انصاف کی طرف بلاتا ہے۔ نمبر 22، اللہ تعالیٰ نے مساجد کی طرف آنے والوں کو زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 23، خوبصورت اور مہنگے پوشاک اور لباس سے ممانعت نہیں، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، تکبر نہ ہو، شرعی ممانعت نہ ہو۔ نمبر 24، اللہ نے زینت کے اختیار کرنے کو منع نہیں کیا اور نہ ہی پاکیزہ رزق کو حرام کیا، لیکن ہر فحش بات کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ 25، ہر امت کا ایک مقررہ وقت ہے جس پر وہ ہلاک ہوتی ہے، اللہ ہی نے اپنے وسیع اور محیط علم سے یہ اوقات مقرر کیے ہیں اور ہر امت اس تک پہنچ کر رہے گی، اور وہ وقت آنے پر ہی نہ ہی تاخیر ہوگی نہ ہی جلد بازی کی جائے گی۔ نمبر 26، ہر ایک کی موت مقرر ہے، چاہے وہ قتل سے ہو یا اچانک ہو، بہرحال وہ وقت پر مرا ہے۔ 27، اللہ کی رحمت ہے، اس نے انسانوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا بلکہ اس میں رسول بھیجے تاکہ انہیں آگاہ کرے، ان کی رہنمائی کرے، اس طرح جو گناہوں سے بچا اور رسول کی بات مانا اس کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہ ہوگا، لیکن جو جھٹلائے وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ 28، کمزور اپنے سرداروں اور بڑوں کی شکایت کریں گے، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ 29، اللہ نے ہر جھٹلانے والے سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کی روح کے لیے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے اور نہ ہی ان کے اعمال کے لیے، سب کے سب رد کر دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 30، اللہ اہل ایمان کے سینوں کو جنت میں جانے سے پہلے کینے سے پاک کر دے گا، جس میں اشارہ ہے کہ وہ سینہ کو صاف رکھیں، دھوکہ اور عہد سے پاک رکھیں۔ نمبر 31، قیامت کے دن سب کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اہل جہنم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے اور اہل جنت اپنی علامتوں سے جانے جائیں گے، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ نمبر 32، جو لوگ دنیاوی مال و متاع اور افرادی قوت سے دھوکے میں ہیں، وہ جان لے کہ آخرت میں یہ کچھ فائدہ نہ دے گا۔ نمبر 33، جہنمیوں کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 34، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، اس کو واضح و تفصیل کے ساتھ اتارا اور اس کو مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت و شفا بنایا۔ نمبر 35، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا تاکہ بندوں کو علم ہو کہ وہ معاملات میں نرمی و مہلت سے کام لیتا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ نمبر 36، اللہ عرش پر مستوی ہوا، جس طرح اس کی شان و عظمت کے لائق ہے، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ نمبر 37، اللہ نے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا، دعا کرنے والا خوف اور گریہ زاری اختیار کرے۔ نمبر 38، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دعا میں حد سے آگے نہ بڑھے، جیسے ہمیشہ دنیا میں رہنے کی دعا کرے یا ایسی بات کا سوال کرے جو محال ہو،
یا انبیاء کے منازل کا سوال کرے یا چیخ چیخ کر دعا کرے۔ 39 نرمی، خوف، امید کے ساتھ دعا کرے، اس میں جلد بازی نہ کرے۔ نمبر 40 ہر قسم کے فساد مچانے سے روکا گیا، اللہ کے ساتھ کفر و معصیت کا ارتکاب بھی فساد ہے۔ نمبر 41 اچھی زمین اللہ کے حکم سے اچھی فصل اگاتی ہے اور خراب زمین سوائے گھاس پھوس کے کچھ نہیں اگاتی، دلوں کی یہی مثال ہے۔ نمبر 42 دعات و مصلحین کو چاہیے کہ وہ صبر، بردباری، چستی سے دعوت تبلیغ کرے، لوگوں سے حکمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ 43 قوم سمود قوت، کشادگی، کثرت مال و جاہ کی وجہ سے سرکشی و فساد پر اڑ گئے تھے۔ 44 قوم نے سرکشی میں اونٹنی کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ان سب کو عذاب نے آ پکڑا، یہ کام تکبر سرکشی کی واضح علامت تھی۔ 45 قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی، باطل طریقے سے لوگوں کا مال لوٹتی تھی، اسی لیے شعیب علیہ السلام ان کے کسب معاش کی اصلاح کی دعوت دیتے تھے۔ 46 اللہ پر افطرا کے بجائے ایمان لانے، کفر سے بچنے میں خیر و نعمت ہے۔ 47 جب کبھی کوئی رسول آتا ہے، قوم کو مہلت دی جاتی ہے اور مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ 48 جب قوم یہ گمان کر لے کہ یہ سختیاں تو ان کے باپ دادا پر بھی آتی تھی اور وہ رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے تو ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ 49 اللہ تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں دے کر آہستہ آہستہ جکڑتا ہے اور اپنی تجارت، مال و دولت، آل و اولاد سے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 50 مال و دولت کی کثرت سے خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی، بلکہ یہ تو ایمان و تقوی سے ملتی ہے۔ 51 ان تمام انبیاء کے قصوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جس سے قرآنی واقعات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ 52 اہل کفر کبھی بھی ایک عہد پر پابند نہیں رہتے اور نہ اس کی حفاظت کرتے، بلکہ ہمیشہ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اس طرح انہیں عذاب میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ نمبر 53 پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش موسیٰ علیہ السلام کو تھی، کیونکہ آپ کا سامنا فرعون سے تھا جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ 54 ہمیشہ سے سرکشوں کا ایک ہی منہج رہا کہ وہ انبیاء و دعات اور اہل ایمان پر تہمت باندھتے ہیں تاکہ حاضرین کو چپ کرا دیں۔ 55 جب حاکم کا باطن ناپاک ہو جائے، اس کی اصلاح ناممکن ہو جائے اور ایسے میں وہ کسی اصلاح کی فکر کرے تو اس کا باطن اس کی اجازت نہیں دیتا، باطن مزین ہو کر سامنے آتا ہے اور وہ اپنی گمراہی پر اڑ جاتا ہے۔ 56 شدائد اور آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا اور مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ 57 اللہ کی سنت ہے کہ وہ مکذبین کو سختیوں سے بھی اور نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ 58 قوم فرعون کو اگر بھلائی پہنچتی تو کہتے ہم اسی کے حقدار ہیں، اگر کوئی برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ 59 اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، جس طرح کہ اس نے فرعون کو وقت مقرر پر ہلاک کیا۔ نمبر 60 استخلاف کی اہمیت واضح ہوتی ہے، قوم کو بغیر کسی نگران کے ہرگز نہ چھوڑا جائے، یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر یا جہاد پر جاتے تو کرتے۔ 61 اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنی رویت کو اہل ایمان کے لیے آخرت میں رکھی ہے۔ نمبر 62 انبیاء کی توبہ گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی قربت میں زیادتی کی خواہش سے ہوتی ہے۔ 63 اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور کلام کیا۔ نمبر 64 موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے لیے غصہ ہوئے تھے، قوم کی اس حرکت پر جو انہوں نے کی وہ اپنے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ 65 خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ نمبر 66 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کے لیے ہے۔ 67 اللہ کے حدود میں سرکشی اور دین کی محرمات میں انہماک اللہ کی پکڑ اور عذاب آنے کا سبب ہے۔ 68 امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی خاص اہمیت ہے،
جس کے ذریعے معاشرے کو اللہ کے غضب و ہلاکت سے بچایا جا سکتا ہے۔ 69 اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ نمبر 70 اللہ نے جنات اور انسانوں کی اکثریت کو آگ کے لیے پیدا کیا، لیکن انہیں اس راہ پر مجبور نہیں کیا گیا، وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ایسا راستہ چن لیا۔ نمبر 71 اللہ کے اچھے نام ہیں، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ان ناموں سے پکارے۔ نمبر 72 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، بلکہ اس علم کو اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ نمبر 73 اگر کوئی غیب جانتا تو خیر ہی خیر حاصل کرتا اور شر سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ وہ غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ نمبر 74 یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ پوری انسانیت کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور ان میں تناسل جاری کیا۔ نمبر 75 ولادت کے قریب ہر مرد و عورت یہ تمنا کرتے ہیں کہ نومولود ہر اعتبار سے یعنی پیدا ہونے والا بچہ ہر اعتبار سے اچھا ہو، جب دیکھتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر 76 اللہ ہر مومن نیک و صالح کا دوست ہے۔ 77 مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعظیم کرے، خشوع، تدبر، حضور قلب سے سنیں تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ انعام اور اعراف مکی صورتیں ہیں جس میں قریش کی شبہات و اعتراضات کا رد ہے۔ سورہ انعام میں اتمام حجت ہے اور سورہ اعراف میں انذار یعنی ڈرایا گیا ہے۔ سورہ انعام میں سوال و جواب مجادل احسن، جبکہ سورہ اعراف میں تاریخی مثالوں سے انذار کا طریقہ اپنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے مثالوں کے ذریعے۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے ہے کیونکہ اس میں لفظ اعراف آیا ہے جو ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کی برائیاں انہیں جنت میں جانے سے روکیں گی اور ان کی نیکیاں انہیں جہنم میں جانے سے روکیں گی، اسی لیے اس دیوار پر رہیں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے۔ محترم سامعین، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ